اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام امت مسلمہ کو، تمام چاہنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے اور دیکھنے والے، میری اور میری ٹیم پروڈکشن کی جانب سے رمضان کریم کی آمد بہت بہت مبارک۔ ناظرین کرام، ہم رمضان کریم کے اس پرنور ساعتوں میں شامل ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، اور اشرار رحمت چل رہا ہے، اور اسی اشرار رحمت میں اور آنے والے دونوں اشروں میں ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے، پروڈکشن لا رہا ہے ایک بہت خوبصورت پروگرام رمضان ہے، جس آج ہمارے ساتھ انتہائی محترم حضرت امیر سید اسد علی شاہ مدد اللہ العالی کے خلیفہ مجاز حضرت حافظ فرقان الاسدی المعروف جلال الدین شاہ صاحب موجود ہیں، جو کہ گفتگو فرمائیں گے السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ پہلا روزہ ہے آج، کیسا لگ رہا ہے؟ کیسا ماحول ہے رمضان کی ساتھ؟ الحمدللہ ہر طرف بہار ہے، ہر طرف انوار و تجلیات کی بہاریں ہیں، اور یہ اللہ نے رمضان المبارک میں خاص رکھا ہے کہ بندہ مومن کے قلب و روح میں یہ اثر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ملک کے مشہور معروف فنکار رسول بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ نے بہت عمر سے بہت عزت سے نوازا، اور آپ مختلف ٹی وی چینل سے سنائے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد احسن قادری چشتی۔ حافظ محمد فرقان اسدی المعروف جلال الدین شاہ صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب، کیونکہ رمضان کا پہلا روزہ ہے آج، اور ابھی رمضان کی ساعتوں میں ہم شامل ہوئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، تو میں آپ سے سب سے پہلے اس سیگمنٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ رمضان میں ہمیں کیا کار انجام دینے چاہیے، اور کیا کام ہمارے لیے روزمرہ کی زندگی میں جو انجام دیتے ہیں، اور رمضان میں اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے یا اس کا کیا ثواب ملتا ہے، اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو نوید قادری صاحب آپ کا اور عمران باسی صاحب اور ان پروڈکشن کی جو آپ کی تمام ٹیم ہے، سب کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو فرمایا، اور بہرحال یہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، بہت مبارکباد کہ آپ سب لوگ مستحق ہیں۔ اچھا، جہاں تک رمضان المبارک کا تعلق ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مسلمان کے قلب و روح پہ، اس کے دماغ پہ، اس کے معاملات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان میں ایک رمضان المبارک کی آمد ہے کہ مسلمان کا بچہ جیسے ہی رمضان کی آمد قریب ہونا شروع ہوتی ہے، اس کی روح، اس کا دل، اس کے معاملات خود بخود ایک خوشی کی طرف، ایک روح اس کی سرشاری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی اس کا چاند نظر آتا ہے، یہ اصل میں یہ وہ روحانی فیض ہے جو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر بندے مومن کے اندر موجود ہے، ہر مسلمان۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ رسول اللہ تمہارے ہی اندر ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جس پر بھی بہت بڑی ایک بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین فی انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی جو ہیں وہ مومن کی رگے جان سے بھی قریب ہے، مومنوں میں کہ ہر چیز سے افضل ہے، ان کے معاملات کے قریب ہے۔ تو یہ حضور کی جو قربت ہے نا، یہ قربت ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے پاس ایک بہت اعلیٰ مہینہ آنے والا ہے، اور حضور اس کا انتظار کیا کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ تو جو مسلمانوں کے اندر یہ جو خوشی داخل ہوئی ہوئی ہے، جو کہ بچے سے لے کر اور بوڑھے تک چلتی ہے، وہ اس روحانی سرشاری جو حضور کی تھی، وہ بندہ مومن میں کرنٹ کی طرح، اور یہ تا قیامت سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ جہاں تک تعلق ہے کہ رمضان میں کیا کیا جانا چاہیے، رمضان کیا چیز ہے، تو
جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے اور اکثر علماء کرام اس کے حوالے سے بیان کیا کرتے ہیں، اس کا مفہوم آیت یہ ہے کہ ایمان والوں ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جیسے تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب تتقون کیا چیز ہے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ بعض مشائخین نے، بزرگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ کسی نے اس کو کہا پرہیزگاری، کسی نے اس کو کہا اللہ کا خوف، کسی نے اس کو کہا کہ دین اسلام کے احکامات کو ماننے کا نام جو ہے وہی تقوی ہے۔ ہم نے قرآن سے بھی پوچھا، قرآن نے ایک بات فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه واتقوا اللہ، کہ جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں تو رک جاؤ۔ اور یہی تقوی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا وہ لے لیا، مان لیا، اس پر عمل شروع کر دیا، اور جس سے روک دیا اس سے بچ گئے، رک گئے۔ بس اسی چیز کا نام حضور کی پیروی اور اسی کی چیز کا نام تقوی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والوں، اب یہ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان سے پہلے کیا چیز ہے؟ مسلمان انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ کیا ہے مسلمان؟ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہ سکے۔ اب جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے گا اس کا نام مسلمان ہے، ابھی مومن نہیں ہے وہ۔ پھر وہ اپنے اسٹیجز چڑھتا ہے کچھ، جب اس کے قلب و روح پر وہ اسلام کی تعلیمات، اور تعلیمات کیا ہے؟ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننا اور ان کے منع کرنے والے چیزوں سے رک جانا، یہی اسلام کی تعلیمات ہے۔ جب یہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مومن کی حد میں داخل ہوتا ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اب اس کے قلب و روح میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے، پھر وہ مومن کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جب وہ پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پختگی پر بھی پھر قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ ایمان والو اب اور پختگی سے جو ہے ایمان کی طرف آ جاؤ۔ جو ایمان پہلے لیا، ایمان مفصل، ایمان مجمل، کہ کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، اللہ کے احکامات پر جو تم لوگوں نے ایمان لے کر اس پر عمل کیا، اب میں اس میں اور پختگی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب ہمارے مرشد پاک سرکار اعظم امیر سید اسد علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس سے پنجتن پاک مراد ہے۔ اور پنجتن پاک کون ہے؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ کونین بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الصادقہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور امام علی مقام نواز رسول اللہ امام حسین علیہ السلام۔ اب لازماً ہم نے ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس نہج پر اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ اس نہج کو دیکھ کر جب ہم اس کو اپنے اوپر لاگو کریں گے تو لا محالہ ہم اس رمضان کا بھی حق ادا کر دیں گے اور اس روزے کا بھی حق ادا کر دیں گے۔ اب اس چیز کی سوچنے کی یا اس پر گرا کرنے کی، چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب وہ ڈٹو ہوتے چلے جائیں گے ہم، تو خود بخود وہ جو رمضان کی حکمتیں ہیں
رمضان کی بشارتیں ہیں، رمضان کے انوار و تجلیات ہیں، وہ خود بخود ہمارے قلب و روح میں شامل ہوتے چلے جائیں گے اور اس کی برکتیں نظر آئیں گی۔ ایک مقام پر قرآن پاک میں ارشاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر صراط کیا ہے؟ کہ جن پر اللہ کا فضل ہوا، انعام ہوا، کرم ہوا اور احسان ہوا۔ پھر ہم نے قرآن سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کے رسول کا کرم ہوا، فضل ہوا، انعام ہوا؟ انہیں صدیقین، انبیاء سب سے پہلے، پھر صدیقین اور پھر شہداء اور صالحین لوگ ہیں۔ اب صرف ہم لوگوں کو یہ نہیں کرنا ہے کہ جو آج کے معاشرے میں ہمیں مختلف باتیں ہیلے بہانے کر کے جو ہمارے مشائخین سے، اور یہ ہمارے مشائخین کا صدقہ اتارا ہے کہ ہمارے پاس یہ دین اسلام اتنے سہل انداز میں، اتنے آسان انداز میں موجود ہے۔ یہ آج اس بدر کی جنگ سے جو شروع ہوا، کربل میں وہ اپنے عروج پر پہنچا، اور وہ جو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ جو روشنی ہوئی وہ آج تک روشن ہے۔ وہ کبھی حضور غوث اعظم کی شکل میں روشن ہوئی، کبھی کہیں وہ داتا علی حجویری کے نام سے روشن ہوئی، کہیں حضور غریب نواز خواجہ کے نام سے روشن ہوئی، کہیں بابا فرید الدین گنج شکر مسعود کے نام سے، کہیں نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نام سے، کہیں مخدوم سمنا کے نام سے سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ، اور کہیں حضور پرنور محبوب جل سیدنا امیر ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے روشن ہوئی، کہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے روشن ہوئی، کہیں اعلیٰ اشرف میاں، کہیں سید امیر مظہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر سید محمد علی شاہ صاحب، اور میرے پیر مرشد کے اور ہمارے مشائخین کے، ہر وہ شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہے اور اس فیض کو عام کر رہا ہے، تو اس کا ہونا در حقیقت اسی تجلی کا ہونا ہے۔ اور آج جو ہم لوگ اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ اور دیگر نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے قلب و روح پہ اثر انداز نہیں ہو رہے۔ ایسا ہی اب کیا ایسی بات ہے کہ اللہ نے یہاں پر بھی نہیں کہا کہ میرا راستہ، کہا انعام والوں کا راستہ، وہاں کہا کہ تقویٰ بھی کر لیا، اللہ میں سے ڈر بھی گئے، پرہیزگاری بھی کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں گناہوں سے بھی، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ؟ اس لیے کہ جو انوار و تجلیات کی بارشیں ان پر ہو رہی ہیں وہ اسی انداز میں تمہارے اوپر بھی پڑ جائیں کہ تمہارے قلب و روح مصفہ ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، صاف ستھرے ہو جائیں، تاکہ وہ انوار و تجلیات جب پاکیزہ ہوں گے تو تمہارے قلب و روح بھی روشن ہو جائیں گے، منور ہو جائیں گے، اور ان پاکیزہ کلام کی اور ان پاکیزہ عبادات کی روشنیاں بھی تم پر روشن ہوں گی۔ تو اصل فیضان رمضان یہی ہے کہ ان بزرگوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے جو معاملات رہیں ان کو پرکھیں، دیکھیں اور ان کے انداز میں اپنے انداز کو ڈھالیں۔ حضور علیہ السلام کا کیا معمول تھا، کیا بزرگوں کا معمول رہا رمضان کے آنے سے؟ بعض مشائخین، بعض بزرگان دین تو ایسے بھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پورے مہینے کچھ تناول نہیں فرمایا کرتے تھے، یہ ان کی شانتی معاملات بھی چلایا کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ معاملات جب وہ امیر المومنین تھے تو معاملات بھی دیکھا کرتے تھے۔ کس حد تک وہ عام طور پہ صحابہ کرام کی یہ عادت رہی تھی کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں نکالا کرتے تھے، تاکہ یہ سارے معاملات جو عام گھروں میں ہوتے ہیں نعمتوں کے، اس سے عام غریب بندہ جو اس حد تک نہیں کر سکتا وہ بھی مستفید ہو جائے۔ اس کے بعد پھر عید کے معاملات ہوتے ہیں تو جب زکوٰۃ و خیرات وغیرہ کثرت سے وہ دیا کرتے تھے تو تاکہ اگلے بھی مستفید ہو جائیں اسی انداز میں ان نعمتوں سے، اور پھر ان کو پتہ تھا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ ایک کا اللہ پاک 10 دیتا ہے۔ پھر بعض مشائخین نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض جگہوں پہ
کہ 70 گنا بھی ہے، 700 گنا بھی ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تو بے حساب دیتا ہے، گنو نہیں، اللہ کے معاملات کو گنو نہیں۔ مشائخین کے سب سے بڑا یہ رہا کہ گنو نہیں، جب کسی کے ساتھ رحم کا، اچھائی کا، نیکی کا معاملہ بھی کرو تو اس کو گن کر نہیں کرو، تاکہ تمہارے ساتھ بھی وہ معاملہ اسی انداز میں ہوتا رہے۔ تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے انداز کو، اپنے معاملات کو پرکھیں، دیکھیں، جانچیں۔ اگر خدا نخواستہ معاملات میں جھوٹ کی ملاوٹ ہے تو لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ قرآن ہے۔ اب وہاں ایک طرف ہم اللہ کے لیے صبح اٹھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، نیند سے ہٹ کے جو بندہ نہیں اٹھتا ہوگا، اللہ معاف کرے، ہم سب کے حالوں پہ رحم فرمائے، ہماری ایک کثرت سے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن رمضان کا فیضان ہے کہ وہ لوگ بھی سحری میں اٹھ رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور چاہے کتنی ہی پیاس لگ رہی ہو، کتنی ہی بھوک لگ رہی ہو، لیکن اس رحمت کو پانے کے لیے وہ مغرب تک کا، اس اذان تک کا، اس وقت تک کا انتظار کر رہے ہوتے، اور بھلے سے چاہے اکیلے میں بیٹھے ہو، چاہے مجمع میں ہو، اس روزے کے خلاف، اس شرع کے خلاف، اس بات کے خلاف نہیں جاتے۔ اب وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ کی رضا ہوئے تو اللہ کی رحمت ہے۔ اب ایک طرف تو آپ وہ کام کر رہے ہیں پورا دن اللہ کے لیے، اتنی زبردست پیاس لگ رہی ہے کہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، لیکن نہیں پی رہے پانی، اور ایک طرف جھوٹ بول رہے۔ حضور نے تو فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے، اس کو ختم کر دو۔ اب ایک طرف، اب اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتے، اللہ نے فرما دیا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب آپ ایک طرف پورا دن اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور جھوٹ سے نہیں بچ رہے، تو اب آپ کس چیز کے مستحق ہو رہے ہیں؟ تو کوشش یہ کریں کہ جب کوئی کام کر رہے ہیں تو پوری میرٹ پہ کریں، اور روزے کی میرٹ یہ ہے کہ جو خرافات ہوتی ہیں، جو روزے کو کمزور کر دیتی ہیں یا زخمی کر دیتی ہے، جیسے ایک انسان زخمی ہوتا ہے نا، اسی طرح روزہ بھی زخمی ہو جاتا ہے، کہیں سے اس کے خون نکل رہا ہے، کہیں سے اس کا سر پھٹا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کرو، جب پورے طور پہ آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں تو اس چیز کو صبح صادق سے لے کر مغرب تک جو ایکچول میں جن چیزوں کو ہم نے رکنا چاہیے ان سے بھی بچیں، جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی اس سے بچیں۔ تو اصل رمضان کا، روزے کا فیضان پھر ہمارے قلب و روح پر اثر انداز ہوگا، لیکن پھر ہم آخر میں اس بات پر ہی جائیں گے کہ جب تک مشائخین کی، بزرگوں کی قربت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی قربتوں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، مسلمانوں نے تاریخ گواہ ہے کہ حکومت کی ہے، جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پھر بعثت ہوئی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے گئے، پھر سلطنت مختلف خلفائے راشدین کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر پھر ہمارے چلتے رہے۔ وہ اس ایریا میں بھی، یہ پاک و ہند میں بھی مسلمانوں کی حکومت سینکڑوں سال رہی، لیکن کہیں بھی اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی بادشاہ بزرگوں کی قربت سے خالی نہیں رہتا تھا۔ تو کوشش یہ کریں کہ بزرگوں کے، اولیاء اللہ کی قربتوں میں رہیں، اس کے بعد عمل کریں، تو اس کی جو برکتوں کا حصول ہوگا، پھر وہ انوار اور وہ تجلیات، وہ عرفان، وہ نظر آئے گا، وہ آپ کی ذات میں نظر آئے گا، وہ آپ کے کردار میں نظر آئے گا۔ تو ہم یہ جو کہہ رہے تھے کہ بادشاہ، پہلے ہی بادشاہ اور ان کے وزراء بیعت ہوا کرتے تھے بزرگوں سے، آج ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں، ان کے لیے بیعت کا لفظ ایک الگ کوئی چیز ہو کے رہ گئی ہے۔ اور صوفی، کیونکہ یہ آج کل کے نام نہاد ملاؤں نے یا بنے بنائے اپنے آپ کو صوفی کہلوانے والوں نے کچھ اس طرح کا کر دیا کہ وہ یہ سارے معاملات خراب ہو کے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار بزرگوں سے محبت کے حقیقی فیضان کو ہمیں عطا فرمائے، تاکہ جب ہم نماز
اور روزے کی طرف جائیں تو اسی انداز میں انوار و تجلیات ہمارے اوپر بھی وارد ہوں اور انہی انوار و تجلیات کی کچھ چھینٹیں ہم پر بھی پڑ جائیں جو ہمارے مشائخین میں پیران اقدام پہ پڑا کرتے تھے. وما علینا الا البلاغ. اللہ اللہ یہ جاننے سے تو اللہ، اللہ اللہ یہ جاننے سے تو اللہ، اللہ والے ہیں تو اللہ کی بات. ہم کرام آج مبارک رمضان مبارک ہے اور جو کہ منصوب ہے بلاغت بہت سارے غوث پاک کا سب سے پہلا واقعہ یہ رہا جو ہم سب سنتے ہیں، سمان چکے ہیں، جانتے ہیں. تو یہ کہ جب آپ کی والدہ نے آپ کو بغداد روانہ کیا پڑھنے کے لیے تو آپ کی زندگی میں 40 دینار سیکھی. اچھا پھر یہ قصہ ان شارٹ یہ کہ جب ڈاکو آیا اس ٹیم میں اور سب سے پوچھا تو ڈاکو کے جو چیلا تھا اس نے کہا کہ بچہ کے اندر 40 دینار ہے میرے پاس. سردار بلاتے ہیں ابھی 40 دینار ہے تمہارے پاس. پھر ان شارٹ یہ کہ کہتے ہیں تم نے سچ کیوں کہا؟ کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے کہا تھا. آپ فرماتے میری والدہ نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولو. تو یہ جو ابھی شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اسلاحوں کی بات کر رہے تھے، ہمارے بزرگان دین کی بات کر رہے تھے، سرکار کا وسیلہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. اس سے پہلے صرف آپ کو 2 ناموں سے جانا جاتا تھا، صادق اور امین. سچے تھے اور امانت دار تھے، دیانت دار تھے. اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا. آپ دیکھیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں کیا ہے تو آپ نے بھی سچ ہی کہا، جھوٹ نہیں کہا. پوچھنے پر کیا کہا کہ میری والدہ نے یہ نصیحت کی. یہی معاملہ آج کا ہے اور جس معاملے پہ ہم لوگ رہ چکے ہیں، فقدان ہے، وہ ہے عمل کا. اور اگر اب بھی کیا پتہ اس رمضان ہے اور اگلے رمضان نہ ہو تو اگر بھلائی کا ذہن میں سوچ ہی لیا ہے تو پھر اب کیوں نہیں، ابھی کرنا ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں پھر بتا چلوں آپ کو احسن قادری سے مدینے کا نعت شریف پیش کریں گے. احسن قادری باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا باندھے ہاتھوں محمد مجھے دامن میں چھپائے رکھنا یا محمد مجھے کہیں دم جھومتی بہاروں کا زلف عنبر کو ہواؤں میں ہلائے رکھنا
مجھے جانتے ہیں تیرا کہلاتا ہوں تو لوگ مجھے جانتے ہیں تیرا ہوں میں مجھے اپنا رکھنا تیرا ہوں میں مجھے اپنا بنائے رکھنا باندھے ہاتھوں جھڑکیاں سہن کے قابل تو نہیں جان میری جھڑکیاں سہن کے قابل تو نہیں جان میری مجھ کو بے درد زمانے سے بچائے رکھنا مجھ کو بے درد زمانے سے بچائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا باندھے ہاتھوں سبحان اللہ میں سبحان مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں سبحان میں مانا یا رسول اللہ صلی اللہ کہ علیہ نکما وسلم ہوں مگر آپ کا ہوں مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا آمین کیا مرصع شعر اور کیا مرصع انداز میں شائستہ انداز میں ایسا اندازی نے کلام پیش کرا اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے باادب ثنا خوانوں کو سننے میں اور ان سے بامعیاری کلام سننے میں دل کو بہت سکون ملتا ہے بہت لطف آتا ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے ثنا خوان رسول کہ جو یہ چھوٹے ہوئے ثنا خوان بہت اچھا پڑھتے ہیں تو انہیں آپ خود بھی سپورٹ کریں انہیں بلائیں اور اپنی محفلوں کو ان باادب نعتخوانوں سے اپنی محفلوں کو بھی باادب بنائیں خود بھی باادب بنائیں۔ صحیح فیصل قاضی علامہ صاحب سے تو میں نے گفتگو کری آج پہلا روزہ ہے آپ بھی بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر یہ رونق ساتھ ہمیں عطا کری۔ اللہ رب العزت، ہم تو بڑے گندے لوگ ہیں، اندر سے خالی ہیں، اللہ پاک ہمارے دلوں کو صاف کرے، ہمارے سینوں کو اس کی مصطفیٰ سے بھرے۔ آمین جو انداز ہمیں علماء نے، مشائخ نے، صوفیہ کرام نے ہمیں جو سکھانا ہے سمجھانا ہے، ہم اس طریقے سے رمضان کریم کو نبھائیں اور ہر روزے کو اس کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے گزاریں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی رمضان کریم میں داخل ہو چکے ہیں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کا احسان ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک روزہ کیا پورا رمضان اگر ہم صرف سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس سال پھر رمضان کریم عطا کیا تو یہ کم ہو۔ ایسے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ کرام شکر گزار ہیں علامہ صاحب کا، المعروف جلال الدین شاہ صاحب کا، جنہوں نے ہمیں اپنا خصوصی وقت دیا اور شاہ صاحب آنے والے ایپیسوڈ میں بھی
ہمیں خصوصی وقت دیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے، اور اپنی میں شاہ صاحب کو کہتا ہوں کہ افطار سے مرشد ہیں یہ، کیونکہ میں مرشد سے وابستہ ہوں تو میں جانتا ہوں کہ افطار سے مرشد ہیں، اور سرکار سیدنا امیر ابو اللہ علیہ رحمہ کے سجادہ نشین و اولاد نبینا محبوب رسول اللہ سرکار اعظم امیر سید السلیم حضرت علی شاہ مدد اللہ العلی کے خلیفہ مزاج حافظ فرقان علیہ صدی المعروف جاوید شاہ صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور احسن قادری کبھی میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مصروف وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین کرام، اسی طرح ہمارے ساتھ اسٹے ٹیون رہیے گا، آنے والے روزے کو نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان نوید قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔